السلام علیکم. کیا حال ہیں جناب؟ ماشاء اللہ. You all were waiting for me to come online. ماشاء اللہ. Wonderful. اللہ تعالیٰ یہ محبت اور دین کے لیے یہ علم کا جو پیشن ہے اللہ اس کو سلامت رکھے اور بہت بڑھائے. بس انشاءاللہ within a minute I will start or minute and a half. تیاریاں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی رمضان کی؟ I'm sure. اور مجھے امید ہے اور میں دعا کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اب کافی خواتین کو فیس بک استعمال کرنا آ بھی گیا ہوگا اور مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ لوگ ٹائپ کرنے میں ماشاء اللہ یو آر سپر بایونک. بہت سوئفٹلی اور بہت اسپیڈ سے آپ لوگ ٹائپ کرتے ہیں. چلیے انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا ہے اور آپ بھی دعا کیجیے میرے ساتھ اور میں بھی دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا رمضان 2020 4 ویکس آف پاسبلٹی اس کا پارٹ 2 ہے اور یہ ہمارا رمضان سیشن سے پہلے کا اورینٹیشن ہے. پارٹ 1 میں نے منڈے کو کیا تھا اسی فیس بک پیج سے جو میرا آفیشیل پیج ہے اور اس پارٹ 1 کی ریکارڈنگ میرے آفیشیل پیج پر میں نے ٹاپ پر پن کر دی ہے. تو جب آپ میرے پیج پر جائیں گی تو آپ کو وہاں ٹاپ پن پوسٹ جو ملے گی وہ پارٹ 1 ہے. جنہوں نے آپ میں سے نہیں سنی ہے آپ اس کو ابھی سن لیجیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ 2 کمپلیٹلی آپ کو ایک الگ ٹاپکس کی طرح محسوس ہوں گے. آلدو جب آپ سن لیں گے تو آپ کی کنیکٹیوٹی والا جو مائنڈ ہے وہ آپ کو خود چیزوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے گا. اگر آپ میں سے کسی کو لگے کہ آواز رک رہی ہے سمپلی آپ لوگ اپنا براؤزر جو ہے اس کو ریفریش کریں گی اور دوبارہ سے اس کو کھول لیں گی. ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہمارا اورینٹیشن کا پارٹ 2 ہے اور ہم اس اورینٹیشن کے پارٹ 2 میں پہلے ٹاپک کی بیس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے بات یہ کی تھی اسمال سنوپسس کہ الحمدللہ رمضان کے مہینے کا مقصد، اس کے بیسک فرائض، اس کے بیسک احکامات، اس کا بیسک فقہ الحمدللہ اور اس کی بیسک اہمیت، یہ ہم سب اس اورینٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اس آنے والے مہینے کو کہ ان یوزول سرکمسٹانسز میں آ رہا ہے ہماری زندگی کے، پینڈیمک رمضان بن رہا ہے،
ہم اس کو کس طرح سے بھرپور استعمال کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کے لیے. اسی اینگل سے الحمدللہ میں نے اس ٹاپک کا نام رکھا ہے، آپ کے سامنے آ رہا ہے، 4 weeks of possibilities. یعنی یہ جو رمضان کے 29-30 ڈیز ہوں گے، 4 ہفتوں کے، یہ ہماری زندگی کی بیسٹ 4 weeks possibility. بہت آئیڈیلسٹک آپ کے سامنے کوئی اسکیجول نہیں رکھا. میں نے کہا تھا میں 4 weeks میں آپ کے سامنے 4 possibilities رکھوں گی، اور میں چاہوں گی کہ ہم میں سے ہر ایک جو بھی اس کو سنے گا وہ انشاءاللہ ان 4 possibilities کو ان رمضان کے ویکس میں اپنے ساتھ پکڑ کر رکھے گا، اپنے عمل میں لے کر آئے گا. تو ہم نے 2 possibilities کر لی تھیں، اب جو اگلی 2 possibilities ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ مکمل کریں گے. فرسٹ رمضان پاکستان کے حساب سے جب بھی ہوگی، ہمارا ریگولر ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن اسی 3:15 بجے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. پارٹ 2 الحمدللہ شروع کرتے ہوئے میں 2 possibilities جو پچھلی کلاس میں ہم نے اپنے سامنے رکھی تھیں، ایک ہم نے کافی تفصیل سے سیکھا تھا that انشاءاللہ in this Ramadan we will try to make this Ramadan a special, a spiritual Ramadan of our lives، جس میں ہم اپنے آپ کو ایک ویژن دیں گے، اور ویژن یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ we will die for اسلام. ظاہری بات ہے انسان کو موت اس پر آتی ہے جو اس کی زندگی کا کل کمپلیٹ ویژن ہوتا ہے، جس میں وہ محنت کرتا ہے، جس کے لیے وہ دن رات گزارتا ہے. سو وی ول آسک اللہ انشاءاللہ کہ دیٹ اللہ ہمیں موت کلمے پر دیں، اسلام پر دیں، صحیح درست عقیدے کے اوپر دیں. اگر آپ میں سے کسی کو آواز کم آ رہی ہے تو پلیز ہیڈ فونز یوز کر لیجئے یا بلوٹوتھ اسپیکر یوز کیجئے، بیکاز اگر کسی کم لوگوں کو آواز کم آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اینڈ پر پرابلم نہیں ہے. میرا سیٹ اپ وہی ہے جو میرا پہلے دن سیٹ اپ تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارا پہلا پاسبلٹی جو ہم نے پہلی چیز سیکھی ہے وہ ہے انشاءاللہ وی ول ڈائی فار اسلام، یعنی زندگی میں ہم اسلام کو ہر لحاظ سے تھام لیں گے. پھر دوسری پاسبلٹی جو ہم نے دیکھی تھی، دوسری پاسبلٹی جو ہم نے دیکھی تھی وہ ہمیں الحمدللہ دیکھی تھی کہ اس رمضان انشاءاللہ ہم نے قرآن کو تھامنا ہے، اور ایسا تھامنا ہے جو شاید ہم نے پچھلے رمضان میں نہیں تھاما تھا. اور میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے الحمدللہ 3-4 اینگل رکھے تھے. قرآن کی تلاوت مسٹ کریں گے، قرآن کی کوئی ایک کلاس ڈسپلن کے ساتھ اٹینڈ کریں گے، کم سے کم 10 آیات کا پورشن ہم میں سے ہر کوئی جو ہم مناسب سمجھیں حفظ کرنے کے لیے ہم اپنے لیے ان 4 ہفتوں میں ایک سلیبس ڈیزائن کریں گے. قرآن کو تھامتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ قرآن تھامنا اس لیے ضروری ہے بیکاز ہمیں دنیا کی پوری پکچر دیکھنی ہے. اگر آپ کو میری انالوجی 5 سینسز والی اور ایک انسانی پاؤں کی یاد ہو، پھر ہم قرآن کے احکامات جو کہ فرائض کی شکل میں ہیں اس پر میکسیمم اس رمضان عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جو اللہ نے کرنے کے کام کہے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، اور قرآن کو ایسے اپنائیں گے جس میں ہم اپنے نفس کی پیروی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ایکسپلینیشن کی روشنی میں ہم قرآن کو تھامیں گے. تو یہ تھا ہمارا پچھلی کلاس کا سنوپسس. اب ہم اپنا آج کا پارٹ 2 شروع کرتے ہیں. سورۃ قاف، جو آپ قینچی والی قاف ہوتی ہے جس سے قرآن بھی لکھتے ہیں، سورۃ قاف آیت نمبر 16 ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے نفس کے اندر خیالات اور جذبات آتے ہیں. حبل الورید، اور ہم اس کی جگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا تیسرا پاسبلٹی آپ کے سامنے رکھنے کا اس وقت اینگل کیا ہے. جو تیسری پاسبلٹی اس مہینے ہمیں مل رہی ہے اس پینڈیمک رمضان میں،
وہ ہے کہ اس رمضان کو ہم انشاءاللہ اپنی پہچان حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے. آپ کو اور مجھے اصل میں ایکچولی خود کو پہچاننا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے کہ وہ خود کو پہچانے، اس کا ایک سمپل فارمولا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ انسان ہونے کی ریالٹی کو سمجھے تو یہ فارمولا اس کے لیے بھی بہترین، مسلمانوں کے لیے بھی بہترین ہے. تیسری پاسبلٹی جو یہ پینڈیمک رمضان ہمیں دے رہا ہے وہ ہے آج ہمیں اس رمضان کے تھرو اپنی پہچان کرنی ہے. اور جو بھی اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے، فارمولا یہ ہے کہ وہ رب کو پہچان جائے. اگر آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں اللہ مل گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈیفائن کیا ہے، تو جیسے اللہ نے خود کو ڈیفائن کیا ہے اگر ہمیں ویسے اللہ کی پہچان ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اس رمضان میں اپنے مسلمان ہونے کی قدر آ جائے گی. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس وقت ان سارے حالات میں ایک آواز کانسٹنٹلی اپنے دلوں اور دماغوں کے اندر آ رہی ہے کہ مجھے اپنی مسلم آئیڈینٹی کو ڈسکور کرنا ہے. اس وقت تو اس کریٹر کو پکار رہے ہیں، مسلمانوں کو تو 100 قدم آگے جا کر پکارنا چاہیے. تیسری پاسبلٹی جو ہم بنائیں گے، اس رمضان ہم نے خود کو پہچاننا ہے، اور خود کو پہچاننے کا ٹول ہے آپ اور میں رب کو پہچان جائیں. جب رب کو پہچاننے کی بات آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کی صفات کے تھرو پہچانا جاتا ہے. ظاہری بات ہے اللہ کی اتنی صفات ہیں کہ ہم ہر صفت کو سامنے رکھ کر اللہ کو پہچاننے بیٹھیں گے تو ہمارا یہ رمضان بھی کم پڑ جائے گا. تو میں نے اسی اللہ کی پہچان میں آپ کے سامنے سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 رکھی ہے. میں اللہ کا تعارف آپ سب کو اور اپنے آپ کو ریفریش کرانا چاہ رہی ہوں، اور میں اللہ کا تعارف جس آیت کے تھرو ریفریش کرانا چاہ رہی ہوں وہ آیت ہے سورۃ قاف کی آیت نمبر 16. اللہ نے تم کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. اللہ جانتا ہے تمہارے نفس میں جو بھی خیالات آتے ہیں. اور اللہ کو پہچاننے کے لیے بیوٹیفل پارٹ آف دس آیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کے، انسانوں کے جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ میرے بہت قریب ہے تو چاہے گناہ کی طرف قدم اٹھ رہے ہوں اور یہ خیال آ جائے تو انشاءاللہ گناہ کی طرف بڑھتا ہوا قدم رک جائے گا. چاہے زبان غصے میں کوئی الفاظ زبان سے نکال رہی ہو اور یہ خیال آ جائے کہ اللہ میری جگلر وین سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے تو انسان اپنی زبان کو تھام لے گا. جہاں انسان سے نیکی کا ارادہ ایڈاپٹ نہ ہو رہا ہو یا نیکی کے لیے قدم نہ اٹھائے جا رہے ہوں اور آپ کو اور مجھے احساس ہو جائے کہ اللہ بہت قریب ہے، انشاءاللہ آپ کو اور مجھے نیکی کرنے کی ہمت آ جائے گی. اور بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنے ٹین ایج بچے مجھے سن رہے ہیں، لیکن بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بیکاز آئی ایم ہوپنگ ہمیں بھی اپلائی کرتا ہے، لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ الحمدللہ جو خواتین یہاں اس وقت بیٹھ کر مجھے سن رہی ہیں وہ خواتین ہیں جو اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. بٹ آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ ٹو ایوری ون جس کو بھی لگتا ہے کہ وہ زندگی میں جلدی بور ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ اور میں ہیں، چاہے ہمارے بچے ہیں، یا چاہے کوئی بھی ہے. جس انسان کو یہ احساس رہے کہ اللہ میرے بہت قریب ہے، میرا کنوکشن ہے کہ وہ انسان بور نہیں ہو سکتا. دس از مائی فلاسفی جو میں نے سمجھا ہے، اور جس چیز نے مجھے کم سے کم بوریت سے باہر نکال دیا وہ صرف یہ پہچان تھی، اور وہ یہ پہچان ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں آپ سکتی ہوں کہ میں بور ہو رہی ہوں. آپ دیکھیں ہے کہ ایک ہی جیسے ماحول میں، ایک ہی جیسی سراؤنڈنگ میں دونوں ہوں
لیکن ایک بہت اس وقت کو انجوائے کر رہا ہو اور ایک بہت بور ہو رہا ہو. این ممکن ہے آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بہت انجوائے کر رہا ہے اس ٹائم کو، سراؤنڈنگ ایک ہی جیسی ہے، مصروفیت بھی ایک ہی جیسی ہے مور اور لیس، لیکن ایک بہت بور ہو رہا ہے. تو جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور جو پر ریسرچز کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا بور ہونا اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے کہ اس کے آس پاس کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کا بور ہونا کنیکٹڈ ہے دیٹ واٹس ہیپننگ ان یور بون باکس آف برین. آپ کے ذہنی خیالات اور جو افکار ہیں اس سے آپ کی بور ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے. تو اب میرا اور آپ کا اس وقت سمجھنے کا وقت یہ ہے، آپ اور میں کبھی بھی اس پینڈیمک رمضان میں، اس لیے کہ کانسٹنٹ خبریں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن کمپلیٹ ہے، لاک ڈاؤن پارشل ہے، لاک ڈاؤن جو ہے وہ ریلیکسڈ ہے، شاید لاک ڈاؤن میں اور سختی ہو جائے گی. سو دیر از ٹو مچ انسرٹنٹی. مینلی دس از پینڈیمک رمضان، مینلی دس از لاک ڈاؤن رمضان. ایسے میں چانسز ہیں کہ 2 دن 4 دن کے بعد چیزیں منوٹنس لگیں اور ہم بور ہونے لگ جائیں. That's why I'm keeping this as my point number 3 of the 4 weeks of possibilities. Please, it's Ramadan. Don't come in the trap of بوریت، کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں. اور میں یہاں ایک بات اور پن پوائنٹ کرنا چاہوں گی، بیکاز میرے پاس پچھلے کچھ دن سے کچھ میسیجز آ رہے تھے، مجھے میسیجز کے تھرو ہی پتہ چلا، ورنہ شاید مجھے نہیں پتہ چلتا. پلیز بوریت سے بچنے کے لیے کسی ٹی وی چینل پر آنے والی اسلامک سیریز جو کہ آپ کو بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ہسٹری کے بارے میں ہے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان واچنگ اسلامک ہسٹری سیریز ان رمضان. پلیز، اٹس اے ٹریپ آف ویسٹنگ ٹائم. آپ اور میں اس رمضان اللہ کو پہچانیں گے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو اور مجھے ٹی وی چینل پر آنے والی مسلم اسلامک ہسٹری ریلیٹڈ سیریز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ رمضان کے بعد یہ کام کر سکتی ہیں. ڈونٹ ڈو ان رمضان، دیر از نو پوائنٹ. یہ کام نہیں ہے رمضان میں کرنے کا. رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر میں اس کو دنیاوی دولت سے کسی بھی لیول پر کمپیئر کرنا چاہوں، اٹس لائک کہ جیسے ہر لمحے جس نے اللہ کا ذکر کیا، زبان سے اس نے اللہ اکبر کہا یا سبحان اللہ کہا، چاہے ہاتھ کوئی کام کر رہے تھے، شاید اگر ہم سمجھیں کہ اس کا ایک ایک لمحہ اس کو 1 ملین روپی دے سکتا ہے یا 1 ملین ڈالر دے سکتا ہے، آپ جو سمجھنا چاہیں. یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، نہ اس میں بور ہونا ہے، نہ اس میں گناہ کرنا ہے، نہ نیکیوں میں سستی دکھانی ہے، نہ ذکر میں سستی دکھانی ہے. اور یہ سب آپ اور میں کرنے میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب آپ اور میں اللہ کو بہت قریب محسوس کریں گے. بیکاز آپ نے اور میں نے اس وقت ہر وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے. ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ ایک ہی جیسی مصروفیت ہو. کسی کے بچے چھوٹے ہیں، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. کسی کے بچے بڑے ہیں، اس کے کرنے کے کام الگ ہیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں مجھے پتہ ہے وہ تو بور ہی نہیں ہو سکتے، بیکاز فرائض اور قرآن کی تلاوت اور گھر کے کاموں میں اور بچوں کے کاموں میں ان کا دن کہاں جائے گا ان کو پتہ نہیں چلے گا. اینڈ الحمدللہ ان کی زبان ذکر کرتی رہے گی تو گھر کے کاموں کا کرنا بھی انشاءاللہ رب کی بندگی میں شمار ہوگا. جن کے بچے بڑے ہیں اور ان کے پاس بہت وقت ہے، پلیز تفکر کیجیے، زیادہ نوافل پڑھیے، زیادہ قرآن پڑھیے، اپنے آپ کو کائنات کی ٹوٹیلٹی میں انکلوڈ کیجیے. جیسے کائنات اوبیڈینٹ ہے، آئیں ہم سب بھی اوبیڈینٹ ہو جائیں. جیسے کائنات اپنا وقت ضائع نہیں کرتی ہے، آئیں ہم بھی اللہ کی فرما برداری میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. یہ رمضان کا مہینہ بور ہونے کا نہیں، رب کو قریب محسوس کرنے کا ہے، خودی تلاش کرنے کا ہے، وقت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو انکارپوریٹ کرنے کا ہے. آپ سوچیں اللہ ہمارے اتنا قریب ہے، اپنے آپ کو آپ اور میں سوچیں ہماری کیا حیثیت ہے، اور اپنے آپ کو آپ اور میں سوچیں کہ ہم کتنی اس کی نافرمانی کرتے ہیں.
پھر بھی وہ ہمارے بہت قریب شان والا رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ میرے ایکشن سے واقف ہے، وہ میری نیت سے واقف ہے، وہ میرے ارادوں سے واقف ہے، اور ایک بات اور، وہ ہماری پریشانیوں سے واقف ہے، وہ ہمارے ڈپریشن سے واقف ہے، وہ آپ کی اور میرے آنسوؤں سے واقف ہے، وہ آپ کی اور میری تکالیف سے واقف ہے۔ تو اس 30 دنوں میں آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود کو تلاش کرنا ہے رب کی صفات کے ذریعے، اور اپنے آپ کو ایک مضبوط پریکٹسنگ مسلمان بنانا ہے۔ دس از پوائنٹ نمبر 3 آف مائی اورینٹیشن ٹاک۔ میں نے رب کو بہت قریب محسوس کرنا ہے، اور ہم میں سے جو کوئی اللہ کو اپنے قریب محسوس کرے گا، یاد رکھیں اس کی شخصیت مضبوط ہو جائے گی، بیکاز اس کی زبان ابیوسو الفاظ استعمال نہیں کرے گی، اس کی زبان نامناسب الفاظ، غصے کے الفاظ استعمال نہیں کرے گی، اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا، وہ بور نہیں ہوگا، وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا۔ سو دس از آر تھرڈ پوائنٹ۔ اس رمضان رب کو پہچان کر، خود کو پہچان کر ایک اسٹرانگ پریکٹسنگ مسلمان کی شخصیت بنانی ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ کانسٹنٹلی میرے ساتھ ہے، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی موقعوں کے اوپر، اور مومنین کو کئی موقعوں کے اوپر اپنی پریزنس کا احساس دلایا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے نکلے ہیں، تو آیات کیا آئی تھیں کہ جب کفار نے ان کو مکہ سے نکال دیا اور وہ دونوں غار میں تھے، تو ان کے ساتھ تیسرا کون تھا غار میں؟ اللہ تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان دو کے ساتھ تیسرا اللہ تھا۔ آپ اور میں لاک ڈاؤن میں ہیں، آپ اور میں اکیلے ہیں، آپ اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اللہ کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہمت دلائی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس وقت حالات آپ کو اور مجھے ذہنی طور پر کمپلیٹلی پیرالائزڈ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پری پلانڈ ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بس ایک بیماری ہے، اتنی ایمبیگوٹی ہے۔ پلیز اپنے رب کا سہارا تھام لیں تاکہ نروز ریلیکس ہو جائیں اور ہم اس پر فوکس کر سکیں جو ہم نے کرنا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، اگر اس وقت وہ فوکس اس بات پر کرتے رہتے اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے کہ پتہ نہیں قریش کے کفار ہمارے خلاف کیا کیا پلاٹ کر رہے ہیں، پریکاشن لی، غار میں چھپے، لیکن اپنے آپ کو کانسٹنٹلی کیا بتاتے رہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ اور میں بھی اپنے آپ کو مشکلات اور کانسپریسی سے نہیں بچا سکتے، یہ بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ پلیز کم آؤٹ آف دس ٹریپ۔ اپنے آپ کو بول کر بتائیے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور اللہ کی صفات کو جان کر بتائیے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل میں مومن کا کام ہے اپنے رب کو پکارنا، اور جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب اللہ کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کیا کہلوایا گیا؟ فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہی ہوتا ہوں۔ اللہ کے بندوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ قریب ہوتا ہے۔ اس رمضان اپنے اندر اتنی ہمت لے کر آئیں اس اپروچ سے، اللہ میرے ساتھ ہے، جب میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گی، اب میں، میرے بچے، میرا گھر، میرے رشتے، میرے پیارے، میرے دنیاوی معاملات سب اس کے حوالے۔ کبھی وہ کہتے ہیں نا، آپ نے ہمیشہ وہ پوسٹ پڑھی ہوگی،
جو اکثر لوگ فیس بک پر کرتے ہیں کہ مشکل کو کبھی بڑا نہ سمجھو، بلکہ مشکل کو بتاؤ کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو انشاءاللہ آپ کو مشکل میں بھی مضبوط پرسنالٹی کے ساتھ رکھے گا۔ آپ کانسٹنٹلی نیوز میں سن رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پینڈیمک جو ہے یہ اپنے کلائمیکس پر پہنچے گا، بیماری بڑھے گی۔ تو اب ایسے میں اپنا نروس بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوکس آن یور عبادات، اپنے آپ کو ایک میچور پڑھے لکھے مسلمان اور مومن کی طرح زندگی میں آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں۔ مت بھولیں وہ رب although اپنے عرش پر ہے، بٹ اس نے کہا ہے وَنَحْنُ، اور ہم اقرب الیہ من حبل الورید، اس انسان کی جگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب آپ بہت زیادہ سائنٹیفکلی سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیسے اللہ بہت قریب ہے۔ ایک طرف تو ہم عقیدے میں سنتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ 7 آسمانوں کے بعد اللہ کا عرش ہے، اور 7 آسمانوں کا بھی ڈسٹنس احادیث میں اتنا بڑا بڑا ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اللہ کیسے میرے قریب ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ یہ فیکٹ ہے کہ ایون اللہ کے عرش کو تو چھوڑ ہی دیں، ایون آسمان جو ہمارے سروں پر ہے، اس آسمان کی بھی وسعتوں کو جب ہم میجر کرنے لگتے ہیں یا ہم سائنٹسٹ کی اپروچ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میتھمیٹیشینز ہوں یا سائنٹسٹ ہوں، وہ بھی آج تک آسمان، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، فرسٹ ہیون، وہ بھی اس کا ڈسٹنس نہیں بتا سکے۔ آپ میں سے جتنے لوگ فزکس کے ساتھ اٹیچ ہیں یا ایسٹرو فزسٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے سائنٹسٹ نے جو فرسٹ ڈسٹنس بتایا ہے ایک سٹار کا، ایک ستارے کا، وہ 1 ارب 20 کروڑ لائٹ ایئرز ہے، اور وہ آسمان کا نہیں ہے، آسمان تو اس کے بعد ہے۔ سائنس آسمان تک نہیں پہنچ سکی ہے، اور سائنٹیفک ڈسکوریز جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ سب کی سب اس سٹار کے اندر اندر ہو رہی ہیں۔ یہ وہ سٹار ہے جس کا ڈسٹنس وہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین سے 1 ارب 20 کروڑ لائٹ ایئرز کے اوپر ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور آسمان ہے، پھر ایک اور آسمان ہے، پھر ایک اور 7 آسمان کے بعد اللہ کا عرش ہے۔ اور آپ احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2 آسمانوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے۔ اپنی سب پریشانیوں میں اپنے آپ کو بتائیں یہ سب فاصلے، یہ سب لائٹ ایئر ڈفرینسز، یہ سب لائٹ ایئر ڈسٹینسز، یہ سب مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میرا رب میرے بہت قریب ہے۔ یہ فاصلہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ میں دنیا کے فاصلے کمپریہینڈ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میرا ایمان مجھے کیا بتاتا ہے؟ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ مجھے سنتا ہے، اللہ میری سنتا ہے، اللہ مجھے مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ یہ چیز ہے جو آپ کو اور مجھے مضبوطی دے گی۔ جتنا اللہ کو جانیں گے آپ کی شخصیت مضبوط ہوگی، اور اس رمضان ہم سب اس مضبوط شخصیت کے ساتھ باہر نکلیں۔ خالق کی وسعتوں کا اندازہ آپ اور میں کر نہیں سکتے، نہیں کر سکتے۔ اگر میں یہ کہوں خالق کیا، مخلوق اس کی ایسی ہیں جس کی وسعتوں کا اندازہ آپ اور میں نہیں کر سکتے، اور اس کی ایک ایک مخلوق کے اوپر ہم ہر دن بات کریں تو وقت کم ہو جائے اور آپ کی اور میرے لیے باتیں ختم نہ ہوں جو اس کی مخلوقات کی ہیں۔ ایک مخلوق میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کی مخلوقات میں سے جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ من الملائکہ، فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتہ جو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ کیا اللہ تمام فرشتوں سے بات نہیں کرتا 101؟ تو جی ہاں، اللہ تعالیٰ بالکل جیسے انسانوں میں صرف پرٹیکولر انسانوں سے کلام کر چکا، ڈائریکٹ کلام جس کو کہتے ہیں، ایسے ہی پرٹیکولر فرشتے ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے یا جن سے اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے۔ چاروں فرشتے جو مین فرشتے آتے ہیں جن کو المقسمات امر کہا جاتا ہے، اللہ ان سے ڈائریکٹ
ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرتا ہے، یہ نریشنز سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اور ان چاروں میں بھی اور تمام فرشتوں میں ٹاپ پر جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں. Now just focus on one مخلوق so you can feel the power of your رب. جتنی پاور آئے گی اس رب کی جس کو میں نے تھام لیا ہے، جس کا اینکر میں نے تھام لیا ہے، اتنا آپ اپنے آپ کو مضبوط جگہ محسوس کریں گے. مت گھبرائیں آزمائشوں سے، چاہے کوئی بھی آزمائش اس وقت آپ کے اوپر ہے. آپ کے پاس رب کا سہارا ہے جس کی مخلوقات اتنی میگنیفیسنٹ ہیں، وہ خود کتنا میگنیفیسنٹ ہوگا. جبرائیل علیہ السلام کوئی ایسا رسول نہیں ہے جن کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا انکاؤنٹر نہ ہوا ہو. قصص الانبیاء پڑھ لیجئے، کسی نہ کسی فارم میں ہر رسول کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا تعلق بنا، جبرائیل علیہ السلام کا گفتگو کا معاملہ بنا، ریلیشن شپ بنا. تمام انبیاء کے ساتھ، تمام رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسولوں کو پروٹیکٹ کیا. اسی لیے آپ کلاسیکل کتابوں کے اندر جبرائیل علیہ السلام صرف مخلوق ہیں، سنتے جائیں، صرف مخلوق ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام کا کلاسیکل کتابوں کے اندر ایک اور ٹائٹل آپ کو ملتا ہے ناصر الانبیاء، انبیاء کی مدد کرنے والے. یوسف علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے نبی ہیں جن کی کہانی آپ کو قرآن کے اندر خوبصورت طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ ملتی ہے. بظاہر اسکالرز کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نہیں ملتے، but the one who will have the power to dig down in the words of کلام اللہ. تو سورہ یوسف میں آتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. کیسے دیا اللہ تعالیٰ نے جب وہ اشدہ جوانی کو پہنچے. یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام باقی رسولوں کے مقابلے میں، باقی انبیاء کے مقابلے میں ان کو پروفٹ ہوڈ جلدی مل گیا تھا. اشدہ کے الفاظ بتا رہے ہیں. تو کیسے ان کو حکم اور علم ملا؟ تھرو جبرائیل علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا جبرائیل سے اس سے بھی پہلے جو فرسٹ انکاؤنٹر ہوا ہے، آپ نریشنز میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کو، کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے یہ کیا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک ان کا مقام ہے، وہ وہاں ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے تھرو، ظاہری بات ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے بندے کو چوٹ نہ آئے. تو جو لینڈ کیے ہیں ان شارٹ، کبھی اگر ہم نے انشاءاللہ سورہ یوسف کی تو تفصیل سے کریں گے، جب یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کہ کنویں کی زمین پر لینڈ کرتے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پروٹیکشن دی اللہ کے حکم پر. مخلوق ہیں، رفتار دیکھیے آپ نے، 7ویں آسمان سے پلک جھپکتے میں کروڑوں لائٹ ایئر کا فاصلہ طے کر کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر بچا لیا. یہ ہے مخلوق کی میگنیفیسنٹ ایک کوالٹی. سوچیں اللہ کیسے، اللہ میری اور آپ کی آہ، میرا اور آپ کا آنسو، میری اور آپ کی تکلیف، میری اور آپ کی پریشانی نہیں جانے گا. آپ کو اور مجھے ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہم جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ جب ہم گناہ سنتے ہیں یا گناہ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ وہ سب آبزرو کرتا ہے. اس کی تو مخلوقات کے اندر اتنی پاور ہے، اس کی پاور کا احاطہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ایک اور مخلوق اللہ کی ایسی ہے جس کی پاور اتنی ہے کہ آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں، اور وہ مخلوق آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ کی آئی سائٹ. اسکالرز کہتے ہیں جو آپ کی آئی سائٹ ہے، آپ کا حصہ ہے نا. آپ باہر نکلتی ہیں رات کے اندھیرے میں،
آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور کتنے لائٹ ایئرز کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے اور آپ کو آسمان پر ستارہ نظر آتا ہے. کتنی دور ہماری آنکھ اس ستارے کو دیکھتی ہے جو پتہ نہیں کتنے کروڑوں لائٹ ایئرز کے ڈسٹینس پر ہے. تو ذرا خالق کا دیکھنا تو آبزرو کریں، کتنا باریک بین ہے. ایسے ہی نہیں وہ اللطیف اور الخبیر ہے، ایسے ہی نہیں وہ باریک بین ہے. تو خود کو بتائیں، اللہ نے کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب آپ سے حالات مینج نہ ہوں، جب حالات آپ کے لیے ان پلیزنٹ ہوں، جب لوگ آپ کو تکلیف دیں، جب رشتے آپ سے مینج نہ ہوں، جب آپ کو لگے کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہی، جب آپ سے نیکی میں قدم نہ اٹھائے جائیں، بتائیں اپنے آپ کو میرا رب میرے بہت قریب ہے، مجھے ارادہ کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے، وہ میری پریشانی کے عالم کو جانتا ہے. آج کی سائنٹیفک ورلڈ ہو یا آج کی پروفیسیز کی ورلڈ ہو، جتنی ایمبیگوٹی ہے، یاد رکھیں وہ ہماری پریشانیوں سے واقف ہے، وہ ہمارے کرائسس کو جانتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے کرائسس کو دور کرنا صرف ایک کلمہ کن کہنا کافی ہے. جس دن آپ کو اور مجھے یہ سمجھ آ جائے، ہم انشاءاللہ اللہ کو قریب محسوس کریں گے. آپ اور میں نہ زبان سے غلط الفاظ نکالیں گے، نہ بور ہوں گے، نہ غلط سوچیں گے، اور نہ گناہ پر قدم اٹھائیں گے، اور نہ ایک لمحہ اپنی زندگی کا ضائع کریں گے. تو یہ ہے تھرڈ پاسبلٹی جو انشاءاللہ آپ نے اور میں نے اس رمضان اڈاپٹ کرنی ہے. کیا اڈاپٹ کرنی ہے؟ کہ ہم خود کو پہچانیں گے میری حیثیت کیا ہے. کیا حیثیت ہے آپ کی اور میری اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے آپ کی اور میری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے سامنے؟ یہ حیثیت ہے انسان کی، یہ سٹیٹس ہے انسان کا کہ ایک وائرس کو سٹڈی نہیں کر پا رہا. ہر 15 دن کے بعد ریسرچ بدل جاتی ہے. ملائکہ کو کیا سٹڈی کریں گے آپ اور میں؟ صرف وہی جانتے ہیں جو نیریشنز کے تھرو ہم تک پہنچ گیا ہے. تو اس رمضان کوئی وقت ضائع نہیں کرنا. ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کو جاننے میں اس وقت اپنا ہر لمحہ استعمال کرنا ہے. اور رب کو جاننے کے لیے ایک کلاس آپ اٹینڈ کر رہی ہیں کافی ہے، جہاں بھی اٹینڈ کر رہی ہیں. رب کو جاننے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. صرف سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جس کو اللہ کی کوئی صفات نہ معلوم ہو مگر صرف اس صفت کا احاطہ وہ کر لے، وہ زندگی میں پریکٹسنگ مسلمان بنے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ رشتوں کو معاف کرے گا، وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے گا، وہ اخلاق رسول اڈاپٹ کرے گا، وہ عبادات کبھی مس نہیں کرے گا، وہ رب کے دیے ہوئے فرائض اور احکامات پر زندگی میں سٹک کر جائے گا، وہ استقامت سے کبھی ڈلی ڈیلی نہیں کرے گا. صرف اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے میرا رب میگنیفیسنٹ ہے اور میرے ساتھ ہے. دس از دا تھرڈ پاسبلٹی جو ان 4 ہفتوں میں ہمیں مل رہی ہے، اور ہم اس کا میکسیمم استعمال کریں گے. جتنا قرآن پر تدبر کریں گے اللہ کی صفات کھلتی جائیں گی، سکون اترتا جائے گا. جتنا مخلوقات کے اوپر غور کریں گے رب کی پہچان اور اس کی وسعتیں واضح ہوتی جائیں گی. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے تمام ریلیجنز میں سے اس وقت مجھے اور آپ کو جس ریلیجن سے اٹیچ کیا ہے انہ الحق، وہ ہی حق ہے. اور میرا اور آپ کا حق پر جم جانا ایک مضبوط سہارا تھام لینا ہے. ٹھیک؟ تو انشاءاللہ ہم اس دین کامل، اس دین مکمل، اس برحق دین کو تھامیں گے. اور ہم نے اپنے آپ کو ان حالات میں، ان 4 ہفتوں میں اسپرچولی مضبوط کرنا ہے، سائیکولوجیکلی مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہم فزیکلی مضبوط ہو سکیں. صحیح؟ چوتھی پاسبلٹی جو یہ 4 ہفتے آپ کے اور میرے پاس لے کر آ رہے ہیں. آج اس وقت جتنی بھی خواتین مجھے سن رہی ہیں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ میں کئی سالوں سے دعائیں کر رہی ہوں
میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آپ میں سے کتنی ہوں گی جن کو لگتا ہوگا کہ میں اسلام کو تھامنا چاہتی ہوں مگر مجھ میں ہمت نہیں آ رہی، میں اپنے خاندان سے، معاشرے کی ایک ریگولر نارم سے ٹکر نہیں لے سکتی ہوں، میں آڈ ون آؤٹ نہیں بن سکتی ہوں. آپ میں سے کتنی ہوں گی جن کو کئی دفعہ یہ احساس آتا ہوگا اس طرح کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں پر چھوڑ نہیں پاتی ہوں. میرا بلیف ہے ان تمام مسلمان فلم اور ٹی وی ایکٹر اور ایکٹریسز کے لیے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. ایک مرتبہ تو میں بہت کم بول رہی ہوں، کئی دفعہ پڑھا ہوگا. ان کو اپنے کئی اعمال پر کئی دفعہ دل میں احساس ضرور آتا ہوگا کہ ہم یہ سب چھوڑنا چاہتے ہیں، بٹ دنیا کا دجل اور شیطان کے وسوسے ان میں ہمت گرو نہیں ہونے دیتے. کئی مرتبہ آپ کو اپنے حالات میں آس پاس لگتا ہوگا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں صرف اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہوں. یہ سب ہوتا ہے نا؟ تو اب اس سب کا میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. یہ 4 ہفتے جو رمضان ہمیں آفر کر رہا ہے، ان 4 ہفتوں میں بیسٹ اپرچونٹی ہے ہر دن کے 24 گھنٹوں کے ہر سیکنڈ میں اپنے رب سے کچھ نہ کچھ مانگنے کی. بنے فقیر اس کے گڑ گڑائیں اس کے سامنے، لٹک جائیں اس کے دامن سے، بہائیں آنسو دعاؤں میں اس کے سامنے. 2 چیزیں ہیں جو اس رمضان کو ڈبل ریوارڈ اور ڈبل قبولیت کا رمضان بنا رہی ہیں. ایک، آٹومیٹیکلی یہ قبولیت کا مہینہ ہے، نیکیوں کی قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کا، بیکاز رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. رحمتوں کا مہینہ ہے نا، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک، یہ آلریڈی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. ہر افطار پر اللہ اپنے بندوں کی، روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مت ضائع کیجیے گا افطار کا وقت پلیز. شکر ہے اس مرتبہ کوئی افطار پارٹیز نہیں ہونے والی ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں روزہ کھولیں گے انشاءاللہ. پلیز، میں کم سے کم بتا رہی ہوں، آپ اس سے پہلے کر سکتی ہیں ویل اینڈ گڈ. مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے میز لگا لیں، ٹھیک ہے؟ اور 10 منٹ صرف دعا مانگیں. اچھا، میں یہیں بریکٹ میں بتا رہی ہوں، کسی کے ابو، کسی کے بھائی، کسی کے ہسبینڈ اگر ان کو ہر چیز بالکل گرم چاہیے تو آپ کا کوئی محرومی کا معاملہ نہیں ہے. آپ یہ اگر 10 منٹ کچن میں بھی گزار رہی ہیں، بس آپ نے کچن میں اس وقت 10 منٹ صرف دعا کرنی ہے. اور جن کے پاس لگژری ہے کہ وہ 10 منٹ پہلے اپنی افطار ٹیبل سیٹ کر کے بیٹھ سکتی ہیں، پلیز بیٹھ جائیے گا 10 منٹ میں. منیمم 10 منٹ بتا رہی ہوں. صرف آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے دعائیں مانگیں. بچوں کو انکریج کریں، بیٹا اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. سو نمبر 1، اس رمضان کے 4 ہفتے، رمضان کا مہینہ آلریڈی پورا مہینہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسپیشلی افطار کے وقت. نمبر 2، رمضان کے مہینے میں کیوں دعائیں مانگنے کے لیے اتنا انکریج کر رہی ہوں کہ میں نے اتنے سارے پوائنٹس چھوڑ کر اپنا 4th پاسبلٹی پوائنٹ دعا کو بنایا ہے. بیکاز یہ پینڈیمک کا ٹائم ہے، یہ آپ پر اور مجھ پر اور انسانیت پر مشکل کا وقت ہے. اور جب مشکل میں مسلمان صبر کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے تو ہمارے سامنے اسلام کی تعلیمات ہیں، اللہ مشکل میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیں. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا، ان کو زمین ٹچ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی پروٹیکشن دے دی. تو اسکالرز کہتے ہیں مخلوق کو مشکل ٹچ نہیں کرتی مگر یہ کہ خالق کی پروٹیکشن موجود ہوتی ہے. کبھی وہ ہمیں نظر آتی ہے اور کبھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس رمضان ڈبل موقع ہے، رمضان کا مہینہ دعائیں مانگنے کا اور دعاؤں کی قبولیت کا.
اور مشکل پینڈیمک آزمائش کا وقت جو صبر کرے گا اور دعائیں مانگے گا اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا. تو ہم نے مشکل میں خوب گڑ گڑانا ہے. آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ اوہو مجھے تو کلاسز لیتے میں موقع ہی نہیں ملا گڑ گڑانے کا. پوری رات پڑی ہے، پوری رات پڑی ہے. اپنا قیام اللیل کیجئے اور گڑ گڑائیے اپنے رب کے سامنے. اور یہ بہترین وقت ہے. مسجدوں میں بعض اوقات ہمیں شرم آتی ہے کہ آنسو گر رہے ہیں تو کوئی دیکھ رہا ہوگا تو کوئی سمجھے کہ میں کوئی شو آف کر رہی ہوں. ہر کوئی انفرادی طور پر گڑ گڑائے. جب مشکل میں مومن رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اللہ مشکل کو ٹال دیتا ہے. بعض اسکالرس نے اتنی پیاری بات مینشن کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ الانعام آیت نمبر 42 میں وجہ بتا دی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مشکل ڈالتا کیوں ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے تم سے پہلے بھی امتوں کو بھیجا. ان کی طرف کیا بھیجا؟ ہم نے ان کو پیغام دے کر بھیجا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، سخت آزمائشیں. کیوں آئیں آزمائشیں؟ کیوں ان لوگوں کے اوپر اللہ نے آزمائشیں بھیجی جن کے اوپر اللہ کے پیغامات آئے، جن کے پاس اللہ کے انبیاء اور رسول آئے، جو مومنین تھے؟ کیوں آئیں آزمائشیں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ reason لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ they might humble themselves. یہ جو مشکل آئی ہے نا، بینگ اے مسلمان میں بھی سوچوں اور بینگ اے مسلمان آپ سب بھی سوچیں. مشکل صرف آئی ہے ہمیں رب کے سامنے ہمبل کرنے کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. وہ ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. وہ ہمیں کرش نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں تباہ نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے ہم ہمبل ہو جائیں، وہ چاہتا ہے ہم صبر کریں، وہ چاہتا ہے ہم اپنے ہمبلنس اور صبر کے تھرو اس کی طرف جڑ جائیں. اور جب جڑیں گے اور فرما برداری اڈاپٹ کریں گے تو انجام صرف اس کی رضا اور جنت ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، بس وہ یہ چاہتا ہے. اور سورۃ انعام ہی کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی. جب مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں آئیں، مشکل اور پریشانیاں آئیں اور وہ ہمبل نہ ہوں، تو سورۃ انعام کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو کیوں نہیں جب ان کے اوپر مشکل آئی تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں گڑ گڑائے وہ، کیوں نہیں روئے وہ، کیوں نہیں دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے انہوں نے. اللہ نے ریزن بتا دیا. روتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں دنیا میں کھوئے رہتے ہیں؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دیا. اللہ نہ کرے کہ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 43 کے انڈر آ جائیں، کہ ہم دنیا میں آج بھی کھوئے رہ جائیں، کہ ہم آج بھی میوزک میں کھوئے رہ جائیں، نیٹ فلکس پر کھوئے رہ جائیں. آج بھی ہمارے رمضان جو ہیں وہ سیریلز دیکھ دیکھ کر اور سیریز دیکھ دیکھ کر یوٹیوب کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر اور نیٹ فلکس کے اوپر گزریں. اللہ نہ کرے. پلیز ان 30 دنوں کے لیے ہر نافرمانی کو چھوڑ دیں، ہر نافرمانی کو چھوڑ دیں. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اور میری دعا ہے ہم سب انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ان 30 دنوں میں کوئی گناہ نہ کریں. شیطان کے مزین کیے ہوئے وہ سارے اعمال جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں اور شاید آج بھی کر رہے تھے، آج سے فیصلہ کریں اللہ میں ان 30 دنوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گی. اپنے اندر ہمت لے کر آئیں، اپنے رب کے سامنے اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں پر روئیں. یہ 4 بیسٹ ہفتے ہیں، 4 بیسٹ پاسبلٹیز کے ہفتے ہیں. اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے. توبہ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. جس کو ملک الموت نظر آ جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. مت سمجھیں کہ بہت لمبی زندگی ہے، مت سمجھیں میں مارٹل ہوں، مت سمجھے مجھے موت نہیں آئے گی، مت سمجھے مجھ پر آزمائش نہیں آ سکتی. مت یہ سمجھیں کہ میں نے بہت اچھے پریکاشنری میجرز لیے ہیں، میں ایسے کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہوں کہ کوئی میرے گھر آتا نہیں اور کوئی باہر جاتا نہیں.
मत समझें कि सिर्फ प्रिकॉशंस बचाती हैं. प्लीज इट्स हाई टाइम टू रेज द बार ऑफ योर ईमान एंड अमल. रब पर तवक्कुल को बढ़ाएं. अल्लाह से मोहब्बत करने वाला अपने आप को कभी भी बेसहारा नहीं समझ सकता. और मुझे और आपको यकीन रखना है, मैं सबब एडॉप्ट ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरे सबब नहीं मुझे बचाते, मेरा रब मुझे बचाता है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह क्यों इतनी मोहब्बत करता था? क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का टाइटल मिला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए असबाब की वैल्यू नजर नहीं आती, वैल्यू नजर नहीं आती. उनके अपने घर वालों ने, उनके अपने वालिद ने, उनके अपने पूरे फैमिली ने, उनके अपने पूरे इलाके ने उनको आग में डालने की तैयारी कर ली. जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद आए उनके पास, नरेशंस में आता है, और उनसे पूछा कि आप कहें तो मैं जाकर अल्लाह से आपकी हिफाजत की बात करूं. इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह सकते थे कि मुझे तो सबब लेने का कहा गया है, असबाब इख्तियार करने का कहा गया है, तो मैं जिब्राइल से कह देता हूँ, ये खुद ही आए हैं, मैंने थोड़ी बुलाया. मैं इनसे कह देता हूँ कि ठीक है जाएं, अल्लाह को बताएं कि मुझे बचाएं, वरना मेरे घर वाले और मेरे इलाके वाले मुझे इस बड़े से बॉन फायर में फेंक देंगे. चाहते तो कहते ना. क्या कहा उन्होंने? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ने कहा, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है. हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह काफ़ी है. ये है वो गारंटी जो मोमिन को ईमान और तवक्कुल और उम्मीद से मिलती है. और ये पैंडेमिक रमज़ान हमें देने आ रहा है. गारंटी रखें, अल्लाह माफ़ कर देगा जब हमने सच्चे दिल से तौबा की. गारंटी रखें, आजमाइशें दूर हो जाएंगी जब हमने सब्र से काम लिया. गारंटी रखें और अपने आप को बताएं, मेरी प्रिकॉशंस मुझे नहीं बचाते हैं, मेरा रब मुझे बचाता है. और उसकी मोहब्बत में शदीद तर बन जाएं. वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उससे मोहब्बत करने वाले बन जाएं, उससे अपने आप को गिड़गिड़ा कर मांगने वाले बन जाएं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर का मौका है और आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी सजदों में, कभी नमाज में, कभी हाथ उठाकर कि अल्लाह मदद फरमा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आती है ना, जो बदर के मौके पर आपने की थी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ए अल्लाह मुझे वो दे जिसका तूने वादा किया है. अल्लाहुम्मा आति मा वअदतनी, अल्लाह मुझे वो दे जिसका तूने वादा किया है. अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतु मिन अहलिल इस्लाम, अल्लाह अगर आपने इस छोटी सी जमात को ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया, ला तो अबद फिल अर्द, ज़मीन पर कोई अल्लाह तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा. गिड़गिड़ा रहे हैं अल्लाह के रसूल और गिड़गिड़ाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपको गारंटी आ जाती है अल्लाह की तरफ से आयात की शक्ल में कि अल्लाह 1000 फरिश्तों से आपकी और मोमिनीन की मदद फरमाएगा. तो आप और मैं भी इस वक्त अल्लाह के सामने बस गिड़गिड़ाएं, अपनाएं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. गिड़गिड़ाएं. आपकी जो मुश्किलात हैं, दुनियावी हैं, औलाद से रिलेटेड हैं, स्पाउस से रिलेटेड हैं, माँ बाप से रिलेटेड हैं, फैमिली रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड हैं, या दीन से रिलेटेड है, या आसपास की कॉन्स्पिरेसीज की वजह से हालात से रिलेटेड है, प्लीज अपने रब के सामने गिड़गिड़ाएं. उसकी मदद आती है, वही मदद करता है. मसला ये है, हमारी दुआएं मैकेनिकल हो गई, हमारी दुआओं से यकीन की कैफियत चली गई है. मैं चाह रही हूँ इन 4 वीक्स के अंदर हम अपनी हर दुआ में यकीन लेकर आ जाएं. अभी दुआओं की कबूलियत का वक्त है, अभी तौबा की कबूलियत का वक्त है. अभी आखिरी 10 निशानियां क़यामत से पहले की रूनुमा नहीं हुई. खूब तौबा करें, खूब दुआएं मांगे, खूब ईमान बढ़ाएं,
خوب نیکیاں اڈاپٹ کریں، خوب لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر کے اپنے اعمال کے میزان میں اخلاق کے بہت سے ایکشنز جمع کر لیں، خوب امید رکھیں، صرف اس کا کلمہ کن کافی ہے ہماری تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ اور دعائیں کریں، جہاں ایمان درست ہوگا وائرس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں وائرس اللہ کی مخلوق ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کی میگنیفیسنٹ مخلوق جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا نا، اللہ کی تو ایک سے ایک میگنیفیسنٹ مخلوق موجود ہے۔ ہم وائرس سے ڈر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے سر کے اوپر اتنا بڑا شینڈلیئر لٹک رہا ہے، سورج، جیسے وائرس اللہ کی مخلوق ہے، سورج بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا سورج کا شر ہو سکتا ہے کوئی؟ اگر اللہ اس کو انلیش کر دے، اس وقت اللہ نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے نا، زمین سے، ہمارے پلانٹ ارتھ سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ 12 لاکھ، کیا مطلب ہے؟ اس سورج کے بال کے اندر 12 لاکھ پلانٹ ارتھ آ سکتے ہیں۔ یہ ہے اس سورج کی میگنیفیسنٹ پاور۔ اللہ چاہے تو اس سورج کو ہمارے قریب کر دے۔ آخر جب اللہ کا حکم ہوگا تو قیامت سے پہلے یہ ہمارے سروں پر آ جائے گا نا۔ تو مخلوق ہے اللہ کی، جیسے یہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، ایسے یہ وائرس بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ یہ چند سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے سورج اپنی جگہ سے ہل جائے، دنیا ختم۔ اس رب نے تھاما ہوا ہے نا، وہ رب اس وائرس کو بھی تھام سکتا ہے، اس کے ایکسپوجر کو بھی تھام سکتا ہے، اس کی میوٹیشن کو بھی تھام سکتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہر پریشانی کو تھام سکتا ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ پکاریں مشکل میں اس رب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل آتی تھی، آپ رب کا در کھٹکھٹاتے تھے۔ وہ رب جس کی وسعت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے ہم اس کو پکاریں اس کو۔ اور ان 4 ہفتوں میں جب موقع ملے، جب یاد آئے، آپ کی جو حاجت ہے اپنے رب سے مانگیں، صرف رب سے مانگیں۔ اس رمضان دعاؤں کے معاملے میں اپنا عقیدہ درست کر لیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر وہ جو اس دنیا سے جا چکے۔ کسی زندہ انسان سے، کسی نیک زندہ انسان سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے، چاہے کتنے بڑے بزرگ تھے، چاہے کتنے بڑے پیر تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب آپ اور میں ان سے نہیں مانگ سکتے۔ لیٹس کریکٹ آر عقیدہ ان دس رمضان، صرف اللہ سے مانگیں۔ وہ جانتا ہے میرے دل کی حالت، وہ جانتا ہے میرے رشتوں کی حالت، وہ جانتا ہے میری گھریلو حالت، وہ جانتا ہے میرے ایمان کی حالت، وہ جانتا ہے میرے سٹریس لیولز۔ مانگ کر تو دیکھیں، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ مانگنے والے تو بنے، گڑ گڑانے والے تو بنے، مانگنا سیکھیں۔ وہی بچا سکتا ہے ہمیں پریشانیوں سے۔ اور یاد رکھیں، دعا ہے جو اصل سبب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنا، ہمارا خود کو لاک ڈاؤن میں رکھنا، ہمارا جو ہے وہ سیلف آئسولیشن یا سوشل آئسولیشن اختیار کرنا، یہ سبب ہیں، یہ سیکنڈری سبب ہیں، یہ پرائمری سبب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حنین کا، غزوہ حنین کا موقع تھا۔ اس غزوہ حنین میں بدر کے مقابلے میں مسلمان کثرت میں تھے۔ چند صحابہ کو خیال آیا کہ آج ہم کثرت کی وجہ سے جنگ جیت جائیں گے، بالکل جیسے ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ صرف اور صرف میری دنیاوی پریکاشنز مجھے بچا سکتے ہیں۔ نہیں، صرف گھروں میں بند ہو کر، صرف سوشل ڈسٹینسنگ نہیں بچ سکتے، دعا کرنا نہیں بھولنا۔ کچھ صحابہ کو خیال آیا کثرت سے ہم جنگ جیت جائیں گے،
یاد رکھیں کثرت سے جنگیں نہیں جیتی جاتی. یہ بھی تو انسانیت کی جنگ ایک وائرس سے چل رہی ہے نا. سیلف آئسولیشن سے صرف نہیں جیت سکتے. کثرت سے انسان جنگ کے میدان نہیں جیت سکتے. کثرت سے انسان فاتح نہیں بن سکتے. میں اللہ کی قسم کہہ کر کہہ رہی ہوں، اللہ کی مدد سے انسان جنگیں جیتتا ہے. اللہ کی مدد سے انسان کو نصرت نصیب ہوتی ہے. ہمارے دنیاوی اسباب فیل ہیں اگر ٹاپ پر اللہ کی مدد موجود نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تمہاری فتح تمہاری کثرت سے نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. اگر کثرت سے فتوحات ہوتی تو آج مسلمانوں کا نمبر بہت بڑا ہے، لیکن آج مسلمان ظلم کا شکار کیوں ہیں؟ بیکاز مسلمانوں میں ایمان کمزور، توکل کانپتا ہوا، اور دعاؤں کا معاملہ بے یقینی کے ساتھ. تو توکل کو بڑھائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ دنیاوی اسباب میں سب سے بڑا سبب، مادی اسباب جن کو کہتے ہیں، مٹیریلسٹک اسباب میں سب سے بڑا سبب دعا ہے، اس لیے کہ دعا تقدیر سے آگے نکل جاتی ہے. دعا بہت آگے جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے یا نہیں. تو اس رمضان وقت ضائع نہیں کرنا. چلتے پھرتے ہاتھ اٹھا کر موقع ملے یا نہ موقع ملے دعائیں کرنی ہیں، رب کو پکارنا ہے. وہ جو بندہ رب کو محبوب کر لیتا ہے رب اس کو محبوب کر لیتا ہے. تو انشاءاللہ number 1 we will ask Allah that we want vision of Islam so that we can die on Islam. Number 2 we will hold Quran in 4-5 aspects جو میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ پارٹ 1 میں ڈیٹیل سے بتایا تھا. Number 3 we will make these 4 weeks the possibility to know ourselves just by keeping one attribute of Allah in our minds کہ اللہ ہماری جگولر وین سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. And number 4 ہم انشاءاللہ اپنے اس رمضان خوب دعائیں مانگیں گے تاکہ ہماری ہر طرح کی مشکل دور ہو جائے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو. ایک آخری بات تراویح کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو انسینٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہ رہی ہوں. پلیز ان شارٹ میں کوئی ڈیٹیل بات نہیں کروں گی. آن لائن تراویح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تراویح ویسے بھی جتنی انڈیویجول عبادت سے کی جائے، جتنا قرآن بھی آپ کو آتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کے رب سے جوڑے گی. اور میں نے پچھلی کلاس میں بہت تفصیل سے بتا دیا تھا، صحیح. سو آن لائن تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات تراویح کے اینگل سے ہی، جب ہم پچھلے رمضان تک مسجدوں میں جاتے تھے تو ہم خواتین خاص طور پر، مرد حضرات نہیں کرتے الحمدللہ یہ چیز، ہم خواتین کو اپنے ساتھ تراویح کا جہیز لے جانے کا بہت شوق ہوتا تھا نا. اپنی جائے نماز، اپنی تسبیح، اپنا کاؤنٹر، اپنی پانی کی بوتل، یہ سب بچھا کر بیٹھتے تھے. اور اس میں جب سجاتے تھے اور جب وہاں بیٹھتے تھے تو کتنوں کے لیے پرابلم کا باعث بنتے تھے. اپنی جگہ سے ہم ہلتے نہیں تھے چاہے صف میں جگہ بن جائے. کبھی کبھی وہاں تراویح میں آپ کو کسی کا جو ساتھ برابر میں خاتون کھڑی ہیں ان کا موبائل ڈسٹرب کرتا تھا. کبھی کبھی آپ کو رونا آتا تھا، آپ رو نہیں پاتی تھی کہ کہیں شو آف نہ ہو جائے. اب آپ نے اس رمضان کیا کرنا ہے، میک اے بیوٹیفل سمپل کارنر اپنے گھر کے اندر، اپنا قیام اللیل کا کوئی ایک جگہ فکس کر لیں. وہاں آپ کا قرآن، وہاں آپ کی دعاؤں کی کتاب، آپ نے وہاں جتنا سجانا ہے، آپ نے بوتل سجانی ہے بوتل سجائیں، آپ نے تسبیح سجانی ہے تسبیح سجائیں، آپ نے کاؤنٹر سجانا ہے سجائیں. کوئی صف کا ایشو اس وقت نہیں ہوگا. خوب اپنا جہیز سجا لیں اور ایک اس جگہ کو پریپیئر کر کے اس جگہ پر ایفرٹ کر کے اپنے رب سے تعلق کے لیے کھڑی ہو جائیں. 2 رکعت پڑھیں پھر قرآن پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں پھر قرآن پڑھیں بیٹھ کے. اور انشاءاللہ ہم نے میکسیمم اس رمضان کا فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے.
اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں مغفرت کے ساتھ اس رمضان سے باہر نکالے، اللہ ہمیں قبولیت کے ساتھ عید نصیب فرمائے، اللہ اس پوری انسانیت کو اس بیماری سے، اس وائرس سے اپنی حفاظت میں لے لے، اللہ انسانوں کی اسپیکولیشنز اور انسانوں کے فارمولاز اپنی جگہ، ہمارا ایمان کلمہ کن کافی ہوگا انسانیت کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں ورچوئل ذکر اللہ کی محفل میں اکٹھے ہونا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پاکستان میں جو بھی فرسٹ رمضان ہوگا، اگر جمعے کو ہو گیا تو جمعہ، اگر سیٹرڈے کو ہوا تو سیٹرڈے، انشاءاللہ فرسٹ رمضان سے 3:15 دوپہر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہم اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈی آخری 7 صورتوں کی شروع کر دیں گے۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ اور آپ جس کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، اوپن پلیٹ فارم ہے، پلیز اس کو میکسیمم انجوائے کیجئے، اس کو اٹینڈ کیجئے، اس کو انٹرنلائز کیجئے، ایک نوٹ بک بنائیے، ایک کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، کلاس ڈسپلن کی طرح بیٹھیں، روز اٹینڈ کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پر موت چاہیے، اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے قرآن کو تھامنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ سے دعا مانگیے اللہ مجھے شخصیت میں ایک مضبوط مسلمان بنا دیجیے، اور اللہ سے دعا مانگیے اللہ مجھے اپنے سامنے گڑ گڑانے سے کبھی محروم نہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ میرے اسی پیج پر رہے گی، آپ میں سے جنہوں نے نہیں سنی ہے، جنہوں نے کم سنی ہے وہ بھی سن لیں، اور آپ جن کو آگے فارورڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو آگے شیئر کیجیے۔ اسی پیج پر انشاءاللہ فرسٹ رمضان سے 3:50 ٹائم سے ہم رمضان پروگرام شروع کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔